اصول دین میں جتنی چیزیں ہیں اس کو ہمیں اپنی عقل سے پرکھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ خدا ہے تو ہم مانیں، بلکہ انسان اپنی عقل کے ساتھ مانے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فروع دین۔ فروع دین میں تقلید واجب، فروع دین میں تقلید واجب ہے۔ فروع دین میں کیا ہے؟ 10 چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم کسی ایسے انسان کی تقلید کریں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو، عالم ہو۔ اب عالم ڈھونڈنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم کس کو عالم مانتے ہیں۔ دوسری بات کہ یہ بھی ہم کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے جس کو عالم مان کے اس کی تقلید کرنے کے لیے راضی ہوئے، اب اس کے اندر کیا شرائط پائی جانی چاہیے؟ اس کے اندر بھی شرائط پائی جانی چاہیے، تبھی وہ تقلید کے لائق ہوگا۔ جیسے مثلا حلال زادہ ہو، واجبات کو ترک نہ کرتا ہو، محرمات سے پرہیز کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں ہم کو اپنے سے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے، تب جا کے ہم فلاں شخص کی تقلید میں آئیں گے۔ اور ایک مسئلہ بیان کرتا چلوں، اگر انسان تقلید نہیں کرتا ہے کسی بھی، تو تقلید کے 3 مراحل ہیں۔ تقلید نہ کرنے کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ ایک، انسان اتنا پڑھ لے خود عالم بن جائے، اس کے لیے تقلید واجب نہیں ہے۔ 2، اگر پڑھ نہیں سکتا تو احتیاط، اتنا جانے، اتنا سمجھے کہ وہ احتیاط پر عمل کرے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ اس میں بھی پڑھائی سے ربط ہے، یعنی ہر مجتہدین کے فتوے کو، جتنے عالم دورہ ہیں ان کے مسائل کو ہمیں حفظ رہنا چاہیے کہ فلاں مسئلے میں فلاں انسان کیا کہہ رہا ہے، تیسرا انسان کیا کہہ رہا ہے، دوسرا انسان کیا کہہ رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد ہم احتیاط پر عمل کریں۔ یہ 2 چیز اگر انسان کے اندر نہیں ہے تو تیسری چیز ہے تقلید۔ ہم کسی ایسے کی تقلید کریں گے کہ جو ہم سے زیادہ، یا یوں کہا جائے کہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ پڑھا لکھا، ہر اعتبار سے عالم ہو۔ عالم ہونا اور ہے، عالم ہونا اور ہے۔ تو یہ ہے تقلید۔ دوسری بات، اور اس میں تقلید پر حدیثیں بھی بہت ہیں۔ دوسری بات کہ جب ہم تقلید کر لیں گے تو ہمارے اعمال بھی صحیح رہیں گے، اور جو عمل ہم کریں گے وہ ہمارے عمل پائے تسلیم تک پہنچیں گے۔ ورنہ ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، لاکھ روزے رکھتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اگر ہم تقلید میں نہیں ہیں تو ہمارا یہ عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اب آئیے، طہارت ہے، مثلا انسان طہارت کیسے کرے، وضو کیسے کرے، یہ تمام چیزیں ہم کو تقلید بتائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہم کو مرجع بتائے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ خمس کیسے نکالنا ہے یہ مرجع بتائے گا، خمس کتنا ہے یہ مرجع بتائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو فروع دین میں آتی ہیں کہ ہم کو انجام اگر دینا ہے تو ہم یا تو 2 شرطیں مان لیں، اگر 2 شرطیں نہیں کر سکتے ہیں تو کسی شرط پر ان کو برقرار رہیں۔ عزیزان گرامی،
تقلید شریعت کا مہم ترین مسئلہ ہے، یہ آپ گرہ باندھ کے رکھ لیجیے۔ اور اسی طہارت میں سے کچھ طہارتیں ایسی ہیں جو ہمارے اوپر واجب ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مثلا غسل کرنا۔ اگر انسان غسل نہیں جانتا ہے تب بھی اس کی عبادت بارگاہ پروردگار میں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا خصوصاً نوجوان یہ جانتے ہیں تو اچھی بات ہے، نہیں جانتے ہیں تو ان تمام مسائل پر دریافت کریں کہ مولانا غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، تقلید کیسے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں مسائل ہیں۔ اگر ہم نہیں پوچھیں گے کسی سے، ہم کو کیا معلوم ہوگا کس کو معلوم ہے یا کسی کو نہیں معلوم؟ ہم وہ کام کیسے کریں گے جب تک انسان جانے گا نہیں کہ ہاں فلاں چیز اس کو نہیں آتی ہے؟ وہ خود بخود تو جس کو کہتے ہیں کہ ٹانگ نہیں اڑا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مرحلے ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کیا، لہذا اس پر غور و فکر کیجیے اور یہ تمام چیزوں کو جانیے، سیکھیے، اور سیکھنے کے بعد جب ہم عمل کریں گے، جب ہم عبادت کریں گے، اس عبادت کا لطف اور ہوا کرے گا۔ صلوات پڑھیں۔ تقلید کرنے والے مرضہ اگر انتقال ہو گیا تو پھر کیا؟ تقلید کر باقی رہ سکتے ہیں، دوسرے کی طرف جا سکتے ہیں اور ان کا ہے باقی بھی رہ سکتے ہیں۔ اگر دیکھیے اس میں دو مسئلے ہیں، ایک تو اگر مرجع کا انتقال ہو گیا، مثلا ہم آغائے خوئی کی تقلید میں تھے، مثال کے طور پر آغائے خوئی کا انتقال ہو گیا، ان کی جگہ پر کون آیا؟ آغائے سستانی۔ اب ہم چاہیں تو ان کی عملیے پر برقرار رہیں، لیکن جو نئے مسائل آئیں گے اس مسائل پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس مرضی کی طرف رجوع کرنا ہے جو عالم دورہ ہے کہ وہ کیا کرے۔ مرنے کے بعد مردہ ہو گیا، مردے پہ تقلید نہیں ہے، لیکن اگر ہم ابھی تقلید اسٹارٹ کر رہے ہیں، چاہے کہ آغائے خوئی کی تقلید کر لیں تو نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ یعنی مردے پر تقلید جائز نہیں ہے اسٹارٹنگ، لیکن تھے، مر گیا تو چل سکتے، تو کر سکتے۔ اور کوئی سوال؟